بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا نہایت ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا۔ انہوں نے جب مشرکین اور کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ان کے سخت دشمن ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں نوجوان تھے۔ گھوڑے کی سواری، شمشیر زنی اور کشتی لڑنے میں آپ نے بہت نام پایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس بات کو ٹھیک سمجھتے تھے اس کا اظہار کرنے میں کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے، اور جو بات سمجھ میں آ جاتی تھی اس پر سچے دل سے عمل کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جسامت میں بھی بہت طاقتور تھے۔ مکہ مکرمہ کے تمام لوگ آپ سے بہت ڈرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی انہی خوبیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دربار میں دعا فرمائی کہ اے رب ذوالجلال، عمر کی ذات سے اسلام کو قوت اور عزت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ایسے قبول ہوئی جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نئے دین کی طرف بلاتے ہیں تو وہ بہت سخت ناراض ہوئے اور اپنی تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے جا رہے تھے۔ ایک شخص آپ کو راستے میں ملا۔ اس نے آپ کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر پوچھا کہ اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر فاروق کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ بولے، اچھا تو پہلے ان کی خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انتہائی غصے سے سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کے بہن اور بہنوئی دونوں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر انہوں نے خوف کے مارے قرآن مجید کے اوراق چھپا لیے۔ دروازہ کھلا اور عمر فاروق اندر داخل ہوئے اور نہایت غصے سے پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے ٹالنا چاہا تو ان کو اور زیادہ غصہ آیا، اور اس ہی حالت میں آپ نے اپنے بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ نے ان دونوں کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ بہن کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ کی بہن نے آپ سے کہا کہ اے عمر، تم چاہے ہمیں جان سے مار دو لیکن ہم اسلام کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بہن کی یہ بات سن کر عمر فاروق کچھ نرم پڑ گئے اور کہنے لگے، اچھا جو کچھ تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ آپ کی بہن نے سب سے پہلے آپ کو وضو کرایا اور قرآن مجید کے اوراق آپ کو دیے۔ حضرت عمر فاروق نے ابھی چند آیات ہی پڑھی تھی کہ ان کے دل کی حالت بدل گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پتھر جیسا سخت دل موم ہو گیا تھا۔ اسی حالت میں اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو سخت پریشان ہوئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق کے آنے کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان سے عمر فاروق سے دریافت کیا کہ اے عمر، کیوں آئے ہو؟ عمر فاروق نے جواب دیا، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ یہ سننا تھا کہ تمام صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور یوں دعائے رسول نے شرف قبولیت پا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مکہ مکرمہ میں بہت رعب تھا۔ بڑے بڑے بہادر آپ سے ڈرتے تھے۔ آپ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے کیونکہ وہ تعداد میں کم تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، کافر کھلم کھلا بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم کیوں ڈریں؟ ہم بھی کھلم کھلا اپنے خدا کی عبادت کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ بلند آواز میں اذان دی گئی اور تمام مسلمانوں نے باجماعت نماز ادا کی۔ جب خانہ کعبہ میں اعلانیہ اذان ہوئی تو کافروں نے کہا کہ یا تو عمر مر گیا ہے یا عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس طرح حضرت عمر کے ڈر کی وجہ سے کفار مسلمانوں کو عبادت سے روک نہ سکے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی بہادری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میں اور اس طرح کی مزید ویڈیو بنا سکوں۔ اللہ حافظ۔